کا پتہ چل جائے نا بارش کے قطروں کا، ایک قطرہ بھی ہم ضائع نہ کریں اور ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ جانے دیں۔ اگر ہمیں بارش کے قطروں کے پانی کا پتہ چل جائے، اس کی قیمت کا پتہ چل جائے۔ میرے پاس ایک لٹا مارا آیا، حالات کا، واقعات کا، حوادث کا، زمانے کے قرضوں کا، مشکلات کا، مسائل کا، الجھنوں کا۔ تو سب کو علاج ایک نہیں ہوتا، ڈاکٹر حکیم سب کو ایک پوڑی نہیں دیتا، سب کا علاج مختلف ہے اور حال کے امر کے مطابق علاج ہوتا ہے۔ میرے آقا کملی والے نے کسی کو کیا دعا فرمائی، کسی کو کیا الفاظ فرمائے، کسی کو کیا علاج فرمایا، حال کے امر کے مطابق۔ ساری احادیث میں مسنون دعائیں رزق کے لیے، صحت کے لیے، قرضوں کے لیے، مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، حال کے امر کے مطابق۔ تو اس وقت حال کا امر یہ تھا، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بارش کی دعا آپ کے مسائل کا حل ہے، اور کبھی بارش ہو، موسم سردی کا نہ ہو تو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرو، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن رہے، سائل بن کے دعا کرو، اور اللہ کو ایک واسطہ تو سے کہ مولا تو سچا اور تیرے حبیب کا فرمان سچا ہے۔ میں نے تیرے حبیب کا فرمان سنا ہے کہ بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، بس میرے پاس نہ کوئی اور دلیل ہے، نہ کوئی اور لاجک ہے، نہ کوئی اور کچھ ہے۔ مجھے تو اس دعا کے صدقے میں میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ الجھن ہے، میری یہ مسائل ہیں، میری یہ زندگی کی ناکامیاں ختم کر دیں۔ کبھی بارش کے اندر جانے کا موقع نہ ملے تو بارش میں دعا مانگے، ضروری نہیں کہ بارش میں بھیگیں تو دعا کریں، اگر کبھی موقع مل جائے، ورنہ بارش ہوتے ہی دعاؤں میں لگ جائیں۔ اچھا، دعا کے لیے لازم نہیں کہ سارے کام چھوڑ دیں، حت کار والکلیار، بس اپنی زندگی کے لمحات، مسائل، کاروباری زندگی، رزق حلال، کسب حلال، خواتین، اپنے گھر کے کچن، باورچی خانہ، گھر کی خدمت، بچوں کی خدمت میں لگی رہیں اور دل اللہ سے باتیں کرتا رہے، مجھے روز اس کے غم میں یہ ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ یہ جو بارش کے دوران کے لمحات کو کیش کرنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں میسر کو مؤثر بنائیں۔ جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائیں، مؤثر، کہ بارش آئی اور میرے اندر لڈو پھوٹنے لگے، واہ واہ، قبولیت کی گھڑیاں آ گئی۔ کوئی بھی لمحہ ایسا ہو، بارش آئی، جتنے دنوں سے، پچھلے دنوں لاہور میں بارش تھی، رات کو میری آنکھ کھولی تو میں نے اللہ سے باتیں شروع کر دی، نہیں بس بستر پہ لیٹے لیٹے باتیں کی۔ میں نے کہا مولا، ان بارش کے ایک ایک قطرے میں تیرے حبیب کا فرمان مفہوم ہے۔ ایک فرشتہ اترتا ہے، اے فرشتوں میری آواز سن لو، اللہ ان فرشتوں تک آواز پہنچا دے، اور بارش کے قطرے میں جتنے فرشتے ہو ذرا میری دعاؤں پہ آمین تو کہہ دینا۔ اور پھر میں نے یقین کر لیا، اور پھر اللہ کو اس یقین کا ایک ریفرنس حوالہ دیا۔ میں نے کہا مولا تو خود ہی کہتا ہے، میرے بندو جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کرتا ہوں، میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ میں نے تجھ سے یقین کا گمان کر لیا کہ تو کر دے گا، اللہ کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ ہمیں تو کوئی لمحہ قبولیت کا ضائع نہیں کرنا، کوئی لمحہ قبولیت کا ضائع نہیں کرنا۔ عجیب بات سنو، بہت بڑے محدث ہیں جو کہ اس امت کے عظیم خیر خواہ ہیں، روایات کا تواتر، سلوک، روحانیت، تجلیات، تزکیہ، یہ سارا ان سے نکلتا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا ولایت کا اتنا بڑا عروج کیسے ملا، 2-3 نقطے بتائے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا جب بھی بارش ہوئی میں نے کبھی بارش کی دعا کو رد نہیں کیا، اور ہمیشہ میں نے بارش کی دعا ظالموں اور حاکموں کے لیے مانگی۔ بادشاہوں حکمرانوں کو گالیاں نہیں دی، دنیا کا سب سے کم جو ہے گھٹیا کام یہ ہے کہ بادشاہوں کو گالیاں دینا۔ میں نے ہمیشہ ظالموں اور بادشاہوں کے لیے دعائیں شروع کر دی۔ بارش کے لمحات میں اپنی ذات کے لیے مانگتا، اپنے بچوں کے لیے مانگتا، اپنے گھر والوں کے لیے مانگتا، مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے، لیکن میں نے اپنی ساری دعائیں وقف کر دی اللہ امت کے ظالموں کے لیے، اللہ امت کے بادشاہوں کے لیے، اللہ ان کو خیر کی راہیں سجا، ان کو ہدایت کی راہیں سجا، اللہ ان کے ساتھ مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ اور خاص طور پہ آپ کی پٹی مونسون کی پٹی میں ہے، ان علاقوں سے پوچھو جہاں سالوں بارش نہیں ہوتی۔ صحراؤں میں جاتا ہوں، صحراؤں میں
تو ان کی سب سے پہلی دعا ہوتی ہے کہ دعا کرو بارش ہو جائے. سال بارش نہیں ہوتی. یہ سارا کا سارا تھر کا ایریا، بھاولپور کی پٹی، آگے چلتے چلتے جیسلمیر، راجستھان، انڈیا، ہزاروں میل کی پٹی ہے جہاں سالوں قطرہ نہیں گرتا. تو ہمیں اپنی بارش کے ان لمحوں میں کبھی اپنی دعاؤں کو قبول نہ کرنا ہے، اپنی نسلوں کے لیے یہ کبھی غفلت نہ کریں اور بارش کا پانی ضائع نہ کریں. جو ضائع ہو جائے ہمارے ہاتھ میں نہ آئے وہ بھی نعمت ہے، زمین کو بھی سیرابی چاہیے، پر بارش کے کبھی ان قطروں کو ضائع نہ کریں. گھر میں پانی پینے کا معمول بنائیں اور ایک عمل کر لیں بارش کا پانی پہ. 70 دفعہ اول آخر درود ابراہیم. غور سے سنیں، توجہ سے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. در یار پہ اللہ کا گھر ہے یار. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. ایک عمل لے لیں آپ. اول آخر 70 دفعہ درود ابراہیمی اور 70 دفعہ آیت الکرسی، 70 دفعہ آیت کریمہ، 70 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 70 دفعہ آخری چارے کل. عمل مکمل. پھر سماعت فرمائیں. اور یہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے. آپ چاہیں پھر بھی کر لیں، ہر ہفتے کر لیں، روز بھی کر لیں، لیکن ایک دفعہ کرنا ہے. اول آخر 70 دفعہ درود ابراہیمی. میں اس کے راز بتاتا ہوں آپ. اور پھر 70 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 70 دفعہ آیت کریمہ اور 70 دفعہ آیت الکرسی، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور 70 دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور 70 دفعہ آخری چارے کل. میں رات بھی چارے کل کے درس میں بات کر رہا تھا، کچھ 2.25 گھنٹے میں نے چارے کل پہ بات کی ہے. حدیث کی ایک معتبر کتاب میرے ہاتھ میں تھی، حوالے دے رہا تھا. بس یہ عمل کر کے پانی پہ، بارش کے پانی پہ دم کر لیں. اب جب یہ عمل بارش کے پانی پہ آپ دم کر لیں، اب اس پانی کو اپنے گھر کے کھانے، پینے، پکانے، دودھ میں ڈالنے، چائے میں ڈالنے، آٹا گوندنے میں، پینے میں، پکانے میں، اس کو استعمال کریں اور پینے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں. یقین جانیے جادو، جنات، بیماریاں، جھگڑے، لڑائیاں، ناکامیاں، مشکلات، پریشانیاں، اثرات، یہ ان سے کہہ دو کہیں دور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل تار میں، جاؤ. اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس گھر میں بارش کا. آپ سنتے جائیں شفا نے غور سے اور گنتے چلے جائیں، خود ہی گنتے چلے جائیں. بارش کا پانی شفا، درود شفا، قرآن شفا، سورۃ فاتحہ شفا، آیت الکرسی میں حفاظت اور شفا، چارے کل میں شفا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حفاظت اور شفا ہے. شفا یہ ساری قرآن، یہ شفائیں ساری مل کے ایک مجموعہ شفا ہے. اس کا ایک ایک قطرہ بیماریوں کے لیے، لا علاج بیماریاں، لا علاج روگ، لا علاج تکلیفیں، لا علاج مسائل اور مشکلات کے لیے ایک ایک قطرہ شفا ہے. بارش کے پانی کو ضائع نہ کریں، اس کو پئیں، اس کو سنبھالیں اور اس میں پڑھ لیں. ایک دفعہ پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں. ہر دفعہ پڑھنے سے نئی شفا، نئی راحت، نئی رحمت، نئی برکت، نئی عطا ہر دفعہ اس میں شامل ہوئی. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہا کہ گھر سے بیماریاں اور لا علاج تکلیفیں نہیں جاتی. لمبا واقعہ ہے، بیچارہ پریشان تھا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بارش ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے. ہری پور کی سائڈ اس سائڈ سے آ رہی، پہاڑی علاقہ، بارش ہوتی ہے. میں نے کہا بارش کا پانی جمع کریں تھالوں میں، برتن میں. اس نے پھر مجھے ایک طریقہ بتایا، وہ طریقہ لاجواب تھا. اس نے کہ جی ایک ہماری چارپائی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے چارپائی پہ بڑی چادر باندھ دی، اس کو ڈھیلا کر دیا، اس کے نیچے چھوٹا سوراخ کر دیا پانی جمع کرنے کے لیے. چارپائی تھی ٹوٹی ہوئی، میں نے اس پہ چادر باندھی، چادر باندھ کے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس کے چھوٹا سا سوراخ کر دیا نیچے برتن. بجائے اس کے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں پانی آتا تھا، میں برتن اٹھا لیتا تھا، پھر اور ڈال لیتا تھا، پھر اٹھا لیتا. اس طرح بہت سی چارپائیاں میں نے رکھ لی. بارش کا پانی اب تو سائنس کہتی ہے، پہلے سائنس کہتی تھی اس میں آلودگی ہے، ہماری ہواؤں اور فضاؤں میں آلودگی. اب سائنس کہتی ہے بارش کے پانی کا جو قطرہ ہے اس کی باقاعدہ انہوں نے لمٹ اور سپیڈ بتائی ہے. اگر درمیان میں اللہ تہہ نہ بناتا یہ گولی سے زیادہ تیز قطرہ آتا ہے، ورنہ تو اگر گرتا انسان کے اندر سے سوراخ کر کے نکل جاتا، پار نکل جاتا.
جس پانی میں تیزی ہوتی ہے وہ پانی خود آلودگی کا علاج ہے اور آلودگی کو ختم کرتا ہے اور جراثیم سارے کے سارے ڈیڈ کرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرا تعلق جو ہے نا اس سے ہے، لیبارٹری سے۔ میں نے کہا پانی کو لیبارٹری ٹیسٹ، تو پانی کا کہنے لگے لیبارٹری ٹیسٹ کیا میں نے، کہنے لگا میں حیران ہوا، دنیا کے آخری منرل واٹر میں، دنیا میں، کائنات میں جہاں پانی آخری درجے کا ہوتا ہے اور اس میں ساری طاقت اور انرجی ہے اور جس کا ایک ایک قطرہ ایسا ہے کہ کمال، کہا کہ پانی اس سے بھی زیادہ بارش کا نہایت زندگی اور صحت کے لیے لاجواب ہے۔ اور جب اس پہ آپ درود پاک پڑھ لیں، آیت کریمہ پڑھ لیں، ایک دفعہ یہ پانی گھر میں بنا کے دیکھیں تو صحیح۔ پریشان ہے کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، پتہ نہیں شفا ہوگی یا نہیں ہوگی، دل کانپ رہا، نہیں، بے یقینی سے کچھ نہیں ہوگا، کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ ایک طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، کر کے دیکھ تو صحیح، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے کرام ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا۔ تو ایک تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بارش کے قطروں میں، بارش میں دعا قبولیت کا آخری حصہ ہے، اس کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا، اور اس کو دعا مانگنے میں اپنے کام میں مصروف رہیں، لیکن دل کو مصروف رکھ لیں اللہ سے باتیں کرنے میں۔ بارش کے اندر کے مولا میرے پاس کچھ نہیں، نہ نیکی نہ تقوی، بس تیرے حبیب کا امتی ہوں، اور امت بھی آخری فتنوں کے دور کا امتی ہوں، اس نے فتنے ہی فتنے دیکھے، مولا میں نے جبریل کو نہیں دیکھا، میں نے صدیق فاروق عثمان حیدر کرار کو نہیں دیکھا، مولا میں نے وحیوں کو اترتے نہیں دیکھا، مولا میں نے معجزات نہیں دیکھے، مولا میں نے قرون اولا کی خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا دور نہیں دیکھا، اللہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، فتنوں کے دور کا پیدا ہوا ایک انسان ہوں، مجھے تجھ پہ اور تیرے حبیب کی ختم نبوت پہ یقین ہے۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے کیا کہ بارش میں دعا مانگو قبول ہوتی ہے، مولا میرے پاس بس یہی حوالہ ہے، قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ اور تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ بارش کے پانی میں شفا ہے، بس